یہ ہر منہ نہیں ہوتا کہ جس سے اتنی عزتیں نکلیں کسی کے لیے، اصل میں جس کو اللہ نے خود عزت دی ہو وہی کسی کو عزت دیتا ہے۔ اب تو آگے جی عزت والے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میں آپ کے لیے اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس میں یہی کہوں گا اللہ آپ کے فیض میں، علم میں، حلم میں، ذوق میں، شوق میں اور برکتیں دیں۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کو سادہ رکھنا ہے آپ نے، ایکو نہیں کھولنا، اس کا آواز ریپیٹ نہ ہو، سادہ رکھنا ہے آپ نے اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کو بند کر دیں۔ سانو ایڈی گرمی لگتی تھی آنا کیوں سے؟ اللہ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی کلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد۔ ٹھیک ہے، ایک بار بس مزید پڑھیں گے، اور بخل سے کام نہیں لینا ہے۔ اب تک تو نہیں گئے؟ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے؟ ایک بار پڑھنا ہے، اور یہ میری بات یاد رکھیں، یہ زبان منہ میں صرف اس مقصد کے لیے ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ جھوٹ بولنے کے لیے کیونکہ کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، نہ یہ غیبت کرنے کے لیے کہا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، نہ یہ کسی پہ بہتان باندھنے کے لیے ہے، نہ کسی کی چغلیاں کھانے کے لیے، نہ فضول پھر کاہے کو ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار ہمارے بزرگوں نے تو بڑا سادہ سادہ کر کے بتا دیا، پتہ نہیں بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، کسی نے بڑا سادہ، اور میرا اس سے سادہ ہو بھی نہیں کچھ سکتا۔ انہوں نے کس طرح بتایا، دل یاد لئی بنایا ہے، نہیں بھائی یہ دل ان کی یاد کے لیے ہے، یہ دل اس لیے نہیں کہ ان پیلیوں سے، ان ٹریکٹروں سے، ان کٹوں سے اور ان بچوں سے لگایا جائے، یہ دل صرف ان سے لگانے کے لیے ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار، یہ اور حضرت ایکو نہ کھولتے جائیں آپ، مجھے قوت ہوتی ہے، اس سے سادی آواز دینی ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ یہ دعا کریں جو نکلے نا دل سے نکلے، ہاں کیونکہ مجھے ہی کوشش کو بھی لوڑ دی، بس دعا کریں جو نکلے، کیونکہ جو دل سے نکلے گا نا وہ سیدھا دل میں ہی جائے گا، تو جو زبان سے نکلے گا وہ اس کان سے جائے گا، اس کان سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایکو نہ کھولیں آپ اس کی حضرت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے حضرت، یہ ہمارے بڑوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے، یہ واقعی انہوں نے کر کے دکھایا کہ آنکھیں واقعی ان کے لیے۔ میرے مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت ہیں، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سادات بیٹھی ہیں، جب حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام مکہ میں موجود نہیں تھے، جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، تو
تو نبی پاک علیہ السلام مبارک دینے کے لیے گئے چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، تو وہ خوش ہوئیں آپ کی مبارک سن کے، لیکن وہ عرض کرتی ہیں کہ ایک دکھ بھی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نابینا ہے، کیونکہ لکھا ہے حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، بڑے جتن کیے گئے کہ بچہ آنکھیں کھولے، لیکن آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا میری گود میں دو، آپ نے جیسے گود میں دیا حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ تو یہ لکھا ہے کہ جب وقت گزر گیا تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے؟ تو اس کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں۔ انہوں نے بتایا کہ آنکھیں ان کے لیے ہیں، آنکھیں ان کے لیے ہیں، میں نہیں کسی اور کو دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کھول رہا تھا کہ جب کھولوں تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھوں۔ اور بیٹا یہ اسپیشل جو نوجوان بیٹھے ہیں، پھر میں کہتا ہوں وہ جو میاں صاحب نے رونا رویا نا وہ صحیح روئے ہیں، وہ کہتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یہاں جانا نہ صحابی حضرت۔ اب یہ تو بات اب آگے سننا کہ پھر اگر ان آنکھوں سے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو فرماتے پھر میں نے اپنی آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کیونکہ ان آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے، فرماتے پھر ان کو دیکھنے کے بعد ان آنکھوں سے کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، کہ ان آنکھوں نے ان کو دیکھ لی، پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ علی اب ان آنکھوں نے ان کو دیکھ لیا ہے تو اب ان آنکھوں سے کچھ ایسا نہیں دیکھنا۔ تو اس لیے پتر یہ زبان ان کے لیے ہے، یہ دل ان کے لیے ہے، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے، اس لیے ایک بار پڑھنا ہے اور آپ نے بخل سے کام نہیں لینا، کنجوسی سے کام نہیں لینا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تسی جنہ گوڑ پاؤ گے آج اونا ہی مٹھا ہوئے گا۔ تو آج تو حضرت ہم کئی بار بھی نہیں بیٹھے، آج تو حضرت جی بیٹھے بھی سیدوں کے گھر میں ہیں حضرت، آج تو بیٹھے بھی درود بھی پڑھ رہے ہیں تو سیدوں کے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آج تو ڈبل مزہ بنے گا حضرت۔ اس لیے پتر ایک بار کہ تھکن اتر جائے، روح خوش ہو جائے، کیونکہ اگر آپ درود پڑھنے میں بخل کریں گے نا پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار صحیح محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بس یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا دوسری بار کہنے سے، بس اس کو اپنی عادت بناؤ کہ بغیر کہے پہلی بار اس طرح پڑھا کرو۔ اور میں اس دن بھی شاہ صاحب تشریف فرما تھے، میٹھے شاہ صاحب بھی تھے، قبلہ حضرت بھی تھے، تو میں نے عرض کی تھی کہ میں نے کہا بھائی جس دن تسی اپنیاں جڑا نا وہ تالے پن چھڑے اور بغیر کہے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اس دن ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے حضرت۔ تو جتنی دیر آپ اسی طرح حضرت منہ کو تالے لگا کے رکھیں گے اچھے دن کوئی نہیں آنے ہیں کوئی، اس لیے پڑھا کرو حضرت۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا حضرت، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت۔ اور حضرت میں تھوڑا سا اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ میں نے کو تھوڑا سا نا پریکٹیکل بھی دیکھا ہے کہ وہ واقعتاً سنتے ہیں حضرت، میں نے تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل بھی دیکھا ہے بچپن سے حضرت جی کرم رہا، پاکوں کی دوستی، پاکوں کی صحبت والدین کی دعاؤں سے میسر رہی حضرت۔ اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے رہا، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اور اس کو میاں محمد بخش صاحب نے ذرا ہماری پنجابی میں بیان کر دیا اور فرماتے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ تو بس اتنا کرنا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے پہلے کسی عالم سے بیٹھنے کے آداب سیکھ لینا حضرت، کہ کول بھائی دا کی میں حضرت، کیونکہ اگر ان کے پاس بیٹھنا ہے تو پھر پہلے اپنی ہستی مٹھانی پڑے گی حضرت۔ جنہیں کول بہ کے بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو پھر کچھ نہیں۔ میں اس پہ بعد میں آؤں گا، پہلے ایک بات درود پاک کے حوالے سے پھر آگے گفتگو انشاءاللہ چلتی ہے۔ تو میرا حضرت جو بچپن تھا نا حضرت ایکو نہ کھولیں اس کی، وہ ہمارے گھر کے سامنے قبرستان تھا تو وہاں ایک فقیر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کبھی یہ نہیں کہنا کہ جی میں نو محبت ہے، تو کون ہونا محبت کرنے والا؟ اگر وہ نہ محبت کرے تو محبت بھی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ۔ وہ محبت کریں گے تو محبت کرے گا، اگر وہ محبت نہ کرے تو کبھی محبت نہیں کر سکے گا۔ ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے حضرت جی کہا گیا ہے کہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، داڑھی رکھوانا یہ سالک کا کام ہے،
سر پہ امامہ سجوانا یہ صالح کا کام ہے، نمازی کرنا یہ صالح کا کام ہے، شریعت پہ چلانا یہ صالح کا کام ہے۔ مجذوب کو جب بھی تجھ پہ پیار آیا وہ اتنا ہی کرے گا، وہ تجھے اپنے رنگ میں رنگ لے گا۔ وہ حضرت کی بھی دوستی تھی، اور ملنگ تو بڑے ہیں حضرت جی، لیکن زیادہ آج کل ملنگ تنگ ملنگ ہیں حضرت جی۔ وہ جو علی کے ملنگ ہوتے ہیں وہ تنگ نہیں ہوتے کبھی بھی حضرت، یہ تنگ ملنگ ہے حضرت جی، جی اولی دے ملانگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ، میرا واس چلے میں ان کے منہ میں جلتے ہوئے کوئلے ڈالوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت علی کے نام کے ساتھ کیا بکواس لگاتے ہو تم حضرت؟ حضرت علی کا ملانگ کیسے پنگ پی سکتا ہے بھائی؟ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی کبھی۔ حضرت علی کا ملانگ پنگ پی سکتا ہے جی؟ حضرت علی کا ملانگ پنگ نہیں پیتا، وہ حضرت علی کے دستے مبارک سے جامع معرفت پیتا ہے حضرت۔ ان کو ملانگ کی کیا لوڑ پڑ گئی؟ یہ پتہ نہیں کس کے ملانگ ہے حضرت۔ علی کا ملانگ کبھی پنگ نہیں پیے گا، یاد رکھنا۔ علی کا ملانگ تہجد پڑھے گا، علی کا ملنگ 5 وقت کا نمازی ہوگا، علی کا ملنگ قرآن پڑھے گا، علی کا ملنگ جو ہے وہ سخی ہوگا حضرت، یہ یاد رکھنا حضرت۔ بڑے آپ کو ایسے ملیں گے حضرت، علی دے ملنگ پیندے کے، تیرے منہ میں خاک، تیرے منہ میں کوئلے، تیرے منہ میں مٹی، تیرے منہ میں راکھ، تجھے حضرت علی پاک کے ساتھ یہ بات بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی حضرت۔ وہ ان کی دوستی تھی کسی مجذوب سے حضرت، بس پھر جس دن مجذوب موج میں آیا اس نے اپنے رنگ میں رنگ لیا حضرت۔ بڑے امیر کبیر آدمی تھے حضرت، مسجد کے قبرستان کے بالکل ساتھ ان کی بہت بڑی کوٹھی تھی۔ اس بندے نے پھر کوٹھی چھوڑی اور اپنی زندگی کے 17 سال اس نے قبرستان میں بیٹھ کے گزارے حضرت۔ شفقت کرتے تھے، میں مختصر کروں گا حضرت۔ جب کبھی جامعہ نظامیہ سے واپس جانا تو کوشش کرنی کہ ان کے پاس بیٹھیں، جیسے حضرت کہہ رہے تھے نا جام، تو پھر وہاں بیٹھ کے جام ملتے تھے حضرت، لیکن ملتے تب تھے جب بابا کہیں موج میں ہوتا تھا حضرت، جب بابا موڈ میں ہوتا تھا حضرت، تو ہم تلاش میں رہتے تھے کہ کبھی بابا موڈ میں آئے۔ اینا علمہ وچنا پاں ملنا، کوئی یار دی سنا ملنا، لیکن موڈ میں آتے کبھی کبھی تھے حضرت جی۔ وہ مجھے یاد ہے حضرت، میں ایک دن نا میں آیا تو حضرت اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے غنیمت جانی، میں نے اکیلے بیٹھے ہیں چلو کوئی بات ہوگی جا کے حضرت۔ وہ میں جس ٹائم گیا نا، جیسے گرمی ہے، دوپہر تھی، کیونکہ میں زور پڑھ کے آیا تھا، حضرت کا بھی پسینہ بہ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا۔ وہ حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا، میں کہتا یار بڑا مجاہدہ تھا اس بندے کا، سامنے کوٹھی، سامنے اے سی چل رہے ہیں کمرے کے، اور وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے حضرت۔ وہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار کیا بابے نے، اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے تو کیا قبرستان میں یہاں بیٹھا ہے حضرت۔ کہتے ہیں عالم کے پاس جاؤ زباں قابو میں رکھو، تیرا بولنا بتا دے گا کہ پھڑ تڑ ایکسپریس سے پڑیا کوئی بھی نہیں ہے جی۔ کسی فقیر کے پاس جائے تو اپنے دل کو کنٹرول رکھ، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں خیال اندر کے حضرت۔ بادشاہ کے پاس جائے تو اپنا سر قابو میں رکھ حضرت، بس مجھ سے دل نہیں قابو میں رہا، حضرت نے پکڑ لیا خیال میرا، اور کچھ اس طرح کی توجہ کی کہ جو بات دل میں تھی وہ زباں پہ آ گئی۔ میں نے حضرت کو بھی پتہ نہیں کیسے کہہ دیا، میں نے کہا حضرت وہ اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آپ کدھر آ بیٹھے؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیا، سوال سے سوال نکالا، مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اے تے دس جڑا تو ٹھنڈا کمرہ یاد کروان ڈیا، ہر چھڑ کے جانا کتھے آنا ہے حضرت؟ اس کے سوال کے لیے حضرت جی کو پی ایچ ڈی ہونا، کو درس نظامی ہونا، کو ادیب عربی ہونا، کو فاضل عربی ہونا، کو علم عربی ہونا ضروری نہیں، سب کو اس کا جواب آتا ہے۔ ظاہر قبرستان ہی آنا ہے۔ میں نے عرض کی حضرت اتنے قبرستان ہی آنا ہے تو رو پڑے، مجھے فرمان لگے یار 4 وونڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے، 4 وونڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے۔ میں حضرت اتنی دور چل کے آپ کو کم از کم یہ نہیں کہنے آیا کہ آؤ قبرستان چلیں، لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ جاؤں گا، سیداں دے ویڑے بیٹھے ہیں، قبرستان نو بھولیو نہ کبھی بھی۔ یہ جتنیاں میرے معاشرے میں خرابیاں آئی ہیں وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم قبرستان کو بھول گئے ہیں۔ دیکھو نا حضرت بابا فرید کیا سبق دے رہے ہیں، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدا اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ بس اتنا یاد رکھنا، جہاں بھی رہنا بھائی، ہارون آباد رہنا، چشتیاں رہنا، بہاولپور رہنا، بورا رہنا، وہاڑی رہنا، گگو منڈی رہنا، جناب سیالکوٹ رہنا، لاہور رہنا، کشمیر رہنا، انگلینڈ رہنا، جرمنی رہنا، اسپین رہنا، اٹلی رہنا، بس حضرت اس کو بھولنا نہ حضرت۔ خرابی تب ہونی ہے جب تم اس کو بھول جاؤ گے،
دیکھا میرے مولا مرتضیٰ، میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا. لوگ عرض کرتے مولا مشکل کشا یہ کیا؟ تو آپ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا، کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. یہ خرابی تب ہونی ہے حضرت جب ہم نے قبرستان اور حاضری کو بھول جانا ہے. جب تک قبرستان اور حاضری یاد ہے تب تک. اور میں حضرت آج ہی پڑھ رہا تھا کتنے پاک حضرت لوگ، حضرت شاہ جی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا جی لوگ بیٹھے تھے یہاں. تو چلو ہمارے بچے تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں نا. اللہ جو محفل کی آداب ہے نا وہ یہ ہیں کہ اگے سارے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہیں، بس ہمارے بچے ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں. آگے بزرگ بیٹھے ہیں سارے، پھر اس کے بعد اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آداب کا نہ لحاظ رکھا گیا ہو. اگے سارے چٹیاں داڑیاں والے. پھر حضرت اب امام صاحب کرم فرمایا، تربیت دیکھو کیسے کی. پہلے سفید داڑھی والوں کو مخاطب کیا، فرمایا ہو چٹیاں مفہوم ہے بات کا، فرمایا ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو، جے کو گل پوچھاں تو جواب دیو گے. سب نے عرض کی امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جواب نہ عرض کریں، آپ خاندان نبوت کا مہکتا ہوا پھول ہیں جی. آپ حضرت مولا مشکل کشا کی یادگار ہیں جی. آپ اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے. حکم فرمائے. ہم راستے میں آتے نا وہ کھیت دیکھ رہے تھے تو مجھے حضرت امام حسن پاک یاد آ رہے تھے. حضرت آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، یہ دسو کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے. بھائی بتاؤ جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب کو جواب آتا ہے. سب نے عرض کی امام صاحب ظاہر ہے فصل پک گئی ہے تو وہ فصل کاٹ لیتا ہے. فرمایا پھر چٹیاں داڑیاں والی ہو تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو نہ کسی ویلے بھی وڈ لینا جی. تسی پکی فصل ہو انہیں کسی ویلے بھی. اور میں کہتا ہوں حضرت جی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ساڑی واڈی دا ٹائم آیا ہے اور اسی پتہ نہیں کھڑے کٹے کھول کے بیٹھے ہیں. ساڑی واڈی دا ٹائم آیا ہے، کسی ٹائم بھی واڈی ہونی ہے حضرت، اور اسی حضرت اج بھی ہو ہوئی، اللہ معاف کرے کچھ نہیں بدل رہا. اور پھر میں کہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لیتے ہو. پھر کمال میاں محمد بخش صاحب نے لکھا حضرت جی کیا کہتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. اب حضرت جی بیٹھے تھے جوان بھی، اب جوان ہو گئے تھوڑے دلیر. انہوں نے کہا اچھا مطلب پکاں گے تو بڑے جاؤں گے، تو ٹائم ہی بڑا ہی ہے. پھر امام صاحب نوجوانوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا جوانوں اگر تمہیں بھی کچھ پوچھوں تو جواب دو گے؟ حضرت حکم فرمائیں کیسے ہو سکتا ہے ہم جواب نہ دیں؟ آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے، طوفانی بارش آتی ہے، سیلاب آتا ہے اور فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا جوانوں تم بھی دھیان رکھنا کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے تو تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. اس لیے میاں پاویں چٹیاں والے تے پاویں کالیاں والے اتنے میاں تیاری رکھی ہو، تیاری رکھی ہو بھائی. اللہ آپ سب کو میں دعا دیتا ہوں جی، اللہ سب کو 100 سال عمر دے. اگر تھوڑی لگ رہی ہے آپ کو غصہ لگے میں 150 کر دیتا ہوں. اللہ آپ کو 150 سال عمر دے. اگر آپ اس پہ بھی ایگری نہیں میں تھوڑی اور بڑھا دیتا ہوں. اللہ آپ کو 200 سال عمر دے. لیکن یاد رکھنا 200 کے بعد بھی جانا ہی ہے، جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. اس لیے تو لکھا ہے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے آپ نے نصیحت فرمائی، کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی نا کہ میرے حسن نے آگے جا کے کیا امتحان دینے ہیں. فرمایا میرے بیٹے حسن اگر کبھی وقت آئے کچھ معاملہ اس طرح کا بن جائے کہ دین اور دنیا دونوں میں سے ایک رکھنی پڑے ایک چھوڑنی پڑے تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا. اب آگے بھی امام حسن پاک تھے حضرت جی، وہ عرض کرتے ہیں بابا جان کیوں رکھ لوں دین اور دنیا چھوڑ دوں؟ پھر میں اس لیے چھوڑ دینا اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا ایک وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ دے گی.
اس لیے بھائی جہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں بھی رہو، بس دو باتیں یاد رکھنا، ایک قبر اور دوجا وہ بہت کچھ حضرت سے حضرت جی سیکھنے کا اللہ نے موقع دیا. اور میں کہتا ہوں جو فقیر ہوتا ہے نا وہ حق صحبت ضرور ادا کرتا ہے حضرت، کچھ نہ کچھ ایسا دے کے جاتا ہے کہ جو بندہ نسلوں یاد رکھتا ہے. جو مجھے حضرت نے دیا حضرت، میں حضرت وصال کا ان کے وقت قریب تھا، کچھ دیر بعد ان کا وصال ہو گیا حضرت. دسمبر چل رہا تھا، اخیر ٹھنڈ حضرت. میں لاہور سے آیا، حضرت نے شاید مجھے گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا. میں جو ہے نا وہ گھر بیٹھا تو دروازہ کھٹک گیا حضرت. وہ بندہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا. اس نے کہا جی تام حسین جی بلا رہے ہیں حضرت. میں گیا، حضرت نے 1000 کا نوٹ نکالا اور نکال کے نا مجھے پکڑا کے کہنے لگے مولوی سلیمان جی کو کام آکھی تو کر دیں گا، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا اس لیے میرے منہ سے بھی نکلا. میں نے کہا حضرت 1000 کام آنکھوں میں کر دوں گا. فرمان لگے 1000 نہیں بس 1 کر دے. میں نے کہا جناب. فرمان لگے تیرے راستے میں نا ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، ہیں جی بابا چھتڑی والی سرکار. اللہ حضرت یہ سادات میں سے تھے، لیکن عشق درجی بندے کا کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہے. ایک وہ وقت آتا ہے جب بندے کا دل کرتا ہے کہ میرا بھی نام نہ ہو، میرا نام بھی کیوں ہے حضرت. پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ اپنے نام بدل جاتے ہیں. ککر شاہ، چھتڑی والی سرکار، بوڑ شاہ. دیکھو نا اتنا سونا سید، کیا لوڑ پڑ گئی ککر شاہ بننے کی حضرت. عشق کرواتا ہے نا حضرت. دل کرتا ہے میرا بھی نام کیوں لے، میرا نام بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو صرف میرے یار کا نام ہو. بلے شاہ نہیں کہتے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. عشق لے آتا ہے بندے. اور یہ لکھا ہے حضرت، یہ اوچ شریف والے تے بابا بلے شاہ حضرت مل پہ حضرت کتے، ادھر بھی روشن سینہ ادھر بھی روشن سینہ. پہلے بابا بلے شاہ صاحب بولے، انہوں نے کہا حضرت بڑا سونا اندر ہے، کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی اندر تو تہاڈا بھی بڑا سونا ہے، تے تسی کون ہو؟ بابا بلے شاہ کہنے لگے حضرت جی پہلے سائل میں ہوں، اور قاعدہ یہ ہے کہ پہلے میرا سوال پورا کیا جائے، میں جواب بعد میں دوں گا. اب وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اسی اچے، ساڈی ذات اچی، اساں اچ شہر دے رہن والے. یہ تعارف تھا جی، اسی اچے اللہ دے ولی ہاں، ساڈی ذات اچی، اسی سید ہاں، اسی اچ شہر دے رہن والے. اب باری آئی حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ بھی ایک رنگ تھا اور یہ بھی ایک رنگ تھا. اب باری آئی بلے، اور بلے شاہ صاحب نے 3 بار اپنی نفی کی حضرت. کہہ سکتے تھے میں بھی ولی ہوں، کہہ سکتے تھے میں بھی سید ہوں، کہہ سکتے تھے میں بھی یہ ہوں، لیکن 3 بار نفی کی. کیا کہتے ہیں؟ اسی قصوری، اور قصور والا قصوری نہیں، میرا کی قصور ہے وہ والا قصوری حضرت. 3 بار حضرت نفی کی حضرت. فرمایا اسی قصوری، ساڈی ذات قصوری، اساں شہر قصور دے رہن والے ہیں. عشق لاتا ہے بندے کو حضرت، کچھ نہیں چھوڑتا حضرت جی بندے کو. چل بولیا اوتھے چلیے جتھے سارے جنے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. یہ حضور غوث پاک کے لیے لکھا ہوا ہے حضرت کہ آپ کے پاس نا وہ چینی آئینہ تھا حضرت. آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت جی، لیکن دیکھ رہنا بھی سنت نہیں ہے حضرت، ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا صوفی نے تو ویسے بھی آئینے کو پسند نہیں کیا، کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے حضرت. یہ بہت جھوٹ بولتا ہے حضرت. یہ سلیمان مصباحی کو اس کی ویس کوٹ دکھائے گا، پھر جے ڈاٹ دی پائی ہے، بڑا خوش ہوئے گا. یہ سلیمان مصباحی کو سوٹ دکھائے گا، المراد پایا ہے، ہیں جی، گھڑی دکھائے گا، انگوٹھی دکھائے گا. لیکن بھائی کل فیصلہ نہ ویس کوٹ پہ ہونا ہے، نہ سوٹ پہ ہونا ہے، نہ گھڑی پہ ہونا ہے، نہ انگوٹھی پہ ہونا ہے. فیصلہ تو اندر پہ ہونا ہے حضرت. یہ اندر نہیں دکھاتا میاں. ہاں کسی صوفی سے مانگ وہ آئینہ جو تجھے تیرا اندر دکھائے حضرت، کیونکہ فیصلہ باہر پہ نہیں ہونا، فیصلہ اندر پہ ہونا ہے حضرت. اس لیے صوفیوں نے حضرت شیشے کو اچھا نہیں جانا کوئی. اور یاد رکھو صوفی کہتے ہیں جو شیشے میں پھنسا وہ گیا، جو شیشے کے دھوکے میں آیا وہ. اسی لیے کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی، میں والی کیڑی گل آ گئی، میں والی کون سی بات آ گئی؟ او بھائی جس کی آنتوں میں پخانہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو، جو اگر بولے تو منہ سے تھوک گرے، جس کی رگوں میں خون ہو، جس کے پتے میں سفرا ہو، جس کی تلی میں سودا ہو، بڑا وہ مٹی کا ہو، تو پھر میں والی کون سی چاہ آ گئی اس میں؟ شکر کر مالک نے تینوں عزتاں دے چڑیاں نے. 10 میں والی شے کون سی آ گئی؟ او بھائی تیرے گھر کا گٹر اتنا گندا نہیں جتنا سلیمان مصباحی تیرا اندر گندا ہے. تیرے گھر کے گٹر میں اتنا گند نہیں ہوگا جتنا گند سلیمان مصباحی تیرے اندر ہے. تو کس چیز پہ اکڑ رہا ہے بھائی؟
شکر کر مالک کی ذات کا حضرت. اس لیے حضرت یہ شیشے سے نا ذرا پرے پرے ہی رہتے ہیں حضرت. لیکن کیونکہ محبوب پاک نے دیکھا ہے, دیکھتے بھی ہیں حضرت. تو لکھا ہے جی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی شیشہ تھا حضرت, آپ بھی دیکھا کرتے تھے حضرت جی. وہ دیکھنا, وہ ایک دن ہوا کیا کہ خادم نا صفائی کر رہا تھا, صفائی کرتے کرتے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا حضرت. اب یہ والا دور نہیں کہ شیشہ ٹوٹیا تے حضرت جی وہ گڈی کڈی پیراں والی تے جا کے جناب اتوں بازاروں شیشہ چک لے آندا, نہ گڈی نہ اس طرح بازار تے نہ ہی اس طرح شیشے حضرت. گھبرا گیا کہ جب غوث پاک وضو کر کے شیشہ مانگیں گے تو کیا کہوں گا آگے سے. لیکن خادم بھی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا نا. ہاں جی, وہ لکھا جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وضو کر لیا نا تو آپ نے وضو کر کے کہا شیشہ تو لے کے آ. اب شیشہ ٹوٹ چکا تھا, یہ اس نے کہنا نہیں تھا میں نے توڑا ہے. غوث پاک کی صحبت جو ہے نا وہ مبارکہ کا فیض تھا, جہاں چور آئے تو کتب بن کے جائے. اب وہ آگے سے کہتا کیا ہے, عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. حضرت میں تو توڑے ہی نہیں, قضا آئی سی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں. اس نے نہیں کہا کہ میں توڑے حضرت, میرے کو ٹوٹے حضرت. کیا عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. حضرت قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع میں لایا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. اور چنگا ہویا ٹوٹ گیا, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کریں گے. چل بولیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. یہ رنگ ہیں جی. پھر یہ جان بوجھ کے نام بدلتے ہیں. ساڈا نام ہی کوئی نہ لگے, ادا ہی نہ ہو. یہ فنا ہے حضرت جی, یہ نیستی ہے حضرت, یہ خود کو کرتے ہیں. بہرحال تو یہ کبھی حضرت مزار تھا جب مینار پاکستان کے سڑک پہ تھے مزار تھا. جب وہ بنا تو پھر حضرت کا جو مزار ہے اس کو راوی کے کنارے شفٹ کیا گیا. جس دور میں گیا تب یہ مزار ادھر ہی تھا حضرت. ہم مدرسے چلے گئے حضرت. اگلے دن ہم گئے, ایک میرا پٹھان دوست تھا, میں نے اس سے حضرت کے لیے نہ کمبل لیا جو مجھے دیا گیا تھا کہ وہاں ایک مجذوب بیٹھے ہیں. تو باقی وہ مجذوب والی کہانی ہے تو مینوں دسنا سی کچھ انہوں نے حضرت کہ تو اینی دیر ساڈے کول بیٹھا تو لے پھر اے تحفہ لے ایک حضرت. باقی ان کو میرے کمبلوں کی کیا لوڑ پڑ گئی حضرت. یہ تو اگر چاہیں تو ان کے کمبل بھی جنت سے آئے حضرت. ہاں جی, بڑے لوگ ہیں حضرت, یہ بہت بڑے لوگ ہیں. یہ وکری بات ہے حضرت, یہ ہم کو اس حال میں نظر آتے ہیں. باقی غالب کہتا ہے بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. اور میں شاہ صاحب سیالکوٹ تقریر پہ کراواں, جڑی پہلی گڈی مینوں مالکاں نے دیتی مہران حضرت جی, میں اکیلے چلاتا تھا حضرت اس کو, کیونکہ جدوں بندہ کلا ہوندا ہے نا تو پھر نال اللہ ہوندا ہے حضرت جی. تے مینوں کلے دا بڑا مزہ آندا ہے حضرت. او کلا تینوں ملے اللہ, ہو کلا تینوں ملے اللہ. تو میری تو اس دن عید ہوتی ہے جس دن میں کلا ہوں. اللہ چودھری صاحب میرے ناراض ہوندے نے بڑا زیادہ, وہ کلے نہ آیا کرو, کلے دا اپنا مزہ. تو ہو کلا تینوں ملے اللہ حضرت. میں کلا ہی پہ آواں حضرت. تو وہ بابے نے ایک بڑے سادے جی حضرت جی, وہ مرید کا کراس کر کے سڑک پہ کھڑے حضرت. وہ سڑک نہیں تھی پار ہو رہی. میں نے کہا لے بھی مولوی سلیمان نیکی تیرے واسطے ہی. میں فٹافٹ مہران سائڈ تے لائی, جا کے بابے نے دات پھڑے, بولے نہیں, میرے وال ویکھیا صرف میری سڑک پار کراواں جی کہو. میں حضرت اس سائڈ سے آنے والی ٹریفک روکی, کیونکہ اس سائڈ پہ میں تھا. ادھر سے جو کاموں کی سے آ رہی تھی میں نے روکی, پگ بنی دی سی, مچھاں بھی تھوڑی ہیں سن, رک گئے سارے حضرت. میں اس سائڈ پہ آیا, ہاتھ چھوڑ کے میں ادھر آ گیا. جو شدرے سے کالا شاہ کاکو سے ٹریفک آ رہی تھی میں نے وہ روکی. جب اس سائڈ پہ آیا تو نظر پڑی بابا جی دا کھسا پاٹا دا سی, تو چیچی انگلی نہ کھسے جو باہر آئی دی سی حضرت. میں سمجھا بابے ہوری بابا غریب نے حضرت, کپڑے بھی تھوڑے آئے دے سن حضرت. میں حضرت جب بابا جی کو سڑک پار کرائی نا, میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 500 آیا 1000 آیا مجھے نہیں یاد پڑتا. میں نے حضرت نکال کے نا بابا جی کی مٹھ میں دے کے نا تو بھاگنا چاہا. بڑی مضبوط گرفت حضرت, میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کھلو. پہلا لفظ انہوں نے بولا, میں نے کھلو. میں کھلوتا بس حضرت این جی ہویا, نوٹ این سی ہاتھ آیا, اکھاں بند ہوئیاں, کوئی زبان ہلی, اور انہوں نے اس طرح کیا. نوٹ جو ہے نا حضرت وہ مٹی بن کے اڑ گیا. مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں, کہنے لگے مولوی اسی تے اے سمجھے ہے, تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے. اسی تے اے سمجھے ہے, تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے. یا رسول
ہمیں فرمایا اسی تے اے سمجھے. اور حضرت بات بیان کر رہے تھے میرے پردادا شیخ حضرت حکیم خادم علی حضرت. وہ صرف نہ خادم علی نہیں سی, واقعی خادم علی سن حضرت. ہاں باز جاتے تھے حضرت. یہ اب تو شاہ جی اللہ نے اس طرح دے چھڑیاں وہ اس دور دی گل ہے جب یہ نیٹ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کبھی یوٹیوب نام کی کو بلا آئے گی حضرت. کوئی اتنا نہیں جانتا تھا. حضرت کہیں گئے تقریر کرنے کے لیے, جو نقیب محفل تھے نا انہوں نے حضرت وہ کاپی بھیجی, کہا جی جو حضرت کا نام